ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پروگرامات تو بہت سارے نشر ہوتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر کوئی پروگرام نیکوکاری کے متعلق نہیں ہوتا کہ جہاں اس ملک کے اندر برے لوگ بھی بہت ہوں گے، وہاں بھلے لوگ بھی ہیں، اور وہ اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے نیکوکاری کے کاموں کے ذریعے عوام کی بھی خدمت کریں، ملک کی بھی خدمت کریں۔ ہمارے ملک میں سوشل ویلفیئر سسٹم تو تقریباً غیر موجود ہے۔ لوگوں کا سرکار پر اس سلسلے میں بھروسہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے ایک دن پہلے بینک جاتے ہیں اور انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ خود دیں گے، آپ لوگوں کے ذریعے نہیں دینا چاہتے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں نظام پر لوگوں کا بھروسہ نہیں، عموماً فلاحی اداروں اور تنظیموں کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ خیرات لوگوں تک پہنچے۔ یا تو اپنے ہاتھ سے لوگ دیتے ہیں، یا پھر جن اداروں پر، جن فلاحی تنظیموں پر ان کو بھروسہ ہے، ان کے لیے وہ یا ان کے ذریعے جو ہے وہ خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سرکار کو ایک اہم ذمہ داری زکوٰۃ کی ہے، جس کے متعلق سرکار کی زیادہ توجہ نہیں ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزوں کی طرف سرکار کی توجہ نہیں ہے، لیکن اس طرف بھی نہیں ہے، تو پھر بھی لوگوں کو رجوع کرنا پڑتا ہے فلاحی اداروں سے، تنظیموں سے، کہ وہ یہ کام کریں۔ بہت سارے ایسی تنظیمیں پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جن کا گلوبل فٹ پرنٹ ہے، اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ رنگ، مذہب، نسل، قومیت، بلسانیت سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ قدرتی آفات بھی آتے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں، سرکار سے پہلے ہم تو تعریفیں کرتے ہیں نا، آپ لوگ کی عادت ہے، ایک تو اس قوم کو بے لذت گناہ کمانے کی بھی عادت ہے، بے وجہ تعریف کرنے کی بھی عادت ہے۔ تو میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ جب اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں تب بھی یہ فلاحی تنظیمیں ہی پہلے جاتی ہیں، ان علاقہ جات کے اندر لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، اور چاہے وہ زلزلہ ہو جو اس ملک کے اندر آیا، سیلاب آیا، دوسروں پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان پہ عذاب آیا، ہم پہ آتا ہے ہم کہتے ہیں امتحان ہے۔ کچھ غلط کھا لیے صبح میں، الٹی سیدھی بات ہے، ٹیکن ورڈز بیک۔ لیکن بات یہ کہ ایسی قدرتی آفات، کہیں تو قدرتی آفات، ان میں بھی فلاحی تنظیمیں آگے آگے ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ کوشش کرتی ہیں، جان جوکھن میں ڈال کر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی جان بچاتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاحی تنظیموں کو کوئی آ کر سلوٹ کرے، ان کی تعریف کرے۔ زیادہ وہیں تعریف کرتے ہیں جہاں کوئی کچھ ملنا۔ تو میرا یہ خیال ہوتا ہے ہمیشہ کہ سالانہ بنیادوں پر جب بھی موقع ملے، فلاحی تنظیموں کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکیں، اپنی خدمات کے متعلق عوام کو بتا سکیں، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے بارے میں بھی بتا سکیں، اور عوام کے بھرپور ساتھ کو بھی اپنے ساتھ ملا کر، ایک اور ایک 11 کر کر وہ محنت کر کے دکھائیں، کاوش کر کے دکھائیں، عوام کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں۔ اسی لیے یہ فلاحی ادارے اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی اپنی شناخت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب عمر فاروق صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے۔ ان کا ادارہ پورے پاکستان کے اندر انسانیت کی خدمت اور مسلم امہ کی خدمت پر معمور ہے۔ یہ لوگ ایک باقاعدہ ادارے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات یہ خود آپ کو بتائیں گے، کیونکہ فلاحی اداروں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال سے ان کا جو فوکس ہے بہت براڈ فوکس ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بیان کریں کہ آپ کے ادارے کے کیا اہداف ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، اور کیا ٹارگٹس ہیں اس سال کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا اور ابھی تک ٹیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم یہ بات آپ تک پہنچا سکیں، آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم تک جو ہے وہ یہ بات پہنچ سکے۔ دیکھیں، ہمارے پورے ویسے معاشرے کے اندر ہر چیز کا ہی برا حال ہے، اور کوئی بھی چیز پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، اور ان حالات کے اندر جو زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ فلاحی ادارے بھی اور جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور اپنے ہی
معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں، ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو برکت دی ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنا فضل دیا ہے اور ان کو بہت زیادہ چیزیں میسر ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہمارے ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کے مسائل اور مشکلات کے اندر ان کا ساتھی بن سکیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن یہ بیسیکلی یہی کام کرتی ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر بھی جہاں جہاں پر بھی لوگ مظلوم ہیں اور جہاں پہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات آتی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کوشش کرتی ہے کہ وہاں پہ ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی تعین کوشش کر سکیں اور ایک برج کا کام کر سکیں کہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل موجود ہے ان سے لے کر اور ان لوگوں تک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے، ان تک ہم جو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کے حالات، آج کل کے دنوں کے اندر جو ہے وہ قربانی کا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے کہ جو عید الاضحیٰ کا آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر ان لوگوں تک بھی پہنچے گا کہ جو لوگ پورا سال جو ہے وہ اس گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے مہنگائی اتنی ہے، باقی مسائل اتنے ہیں کہ لوگ بہت سارا بڑا طبقہ ایسا موجود ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جن کے پاس گوشت نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر کہ تمام پوری دنیا امت مسلمہ جو ہے وہ اس گوشت سے محروم نہ رہے، بلکہ جو ہے وہ لوگ اپنی قربانی کریں اور ان لوگوں تک گوشت پہنچایا جائے کہ جو پورا سال جو ہے وہ اس گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ اس میں خدمات کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ قربانی کرنے کے بعد اپنی کھال دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن یا دیگر جو تنظیمیں ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک تو یہ کام آپ کا بنیادی ہمارے ذہن میں جو ایک ہے، اس کے علاوہ میرے خیال سے اب قربانی کی بھی خدمات آپ لوگ دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ جی، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیں بہت عرصے پہلے جو ہے نا وہ کھالیں جمع نہیں ہوتی تھی اور کھالیں جو لوگ پھینک دیا کرتے تھے، تو ہم نے وہ کھالوں کو جمع کیا جس سے پاکستان کا زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ چمڑا بنتا ہے اور لیدر کی چیزیں جو ہے پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتی تھیں۔ تو ہم نے کھالیں جمع کی اور اس طریقے سے جو اس سے پیسے حاصل ہوتے تھے اس میں غریب لوگوں کی خدمت ہم پورا سال جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک کام ہے ہمارا کہ جو لوگ پوری قوم پہ اعتماد کرتی ہے، ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن کو کھالیں دیتی ہے، ہم ان کھالوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے پیسے سے اپنے مختلف تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، راشن کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، صحت کا انتظام کرتے ہیں، ہاسپٹل وغیرہ چلاتے ہیں اور یتیم بچوں کی کفالت، بہت سارے ذیلی ادارے ہیں جو بہت سارے کام جو ہمارے پروجیکٹ جو ہے اس کے نتیجے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو کام ہے اس عید الاضحیٰ کے اندر وہ قربانی پروجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم گوشت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً ہم نے 11,000 جانوروں کی قربانی کی اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں تک ہم نے جو ہے وہ گوشت حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے پہنچایا۔ سلاٹر ہاؤس کے اندر بھی ہم نے قربانی کی اور بہت دور دراز جو علاقے ہیں، بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہیں، کے پی کے ہیں، کشمیر کے ہیں، اس طریقے سے پنجاب کے اور سندھ کے جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں تک بھی ہم نے قربانی کا گوشت پہنچایا، قربانی کے جانور پہنچایا، وہیں پہ ذبح ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ قربانی کا گوشت ہم نے پہنچایا۔ اس لیے ہم نے پورے پاکستان کے اندر یہ اپنا قربانی پروجیکٹ سٹارٹ کیا، جو پچھلے سال ہم نے تقریباً 11,000 جانور کیے تھے اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم تقریباً جو ہے وہ 15,000 کے قریب جانور کریں گے اور تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ افراد تک ہم انشاءاللہ یہ گوشت جو پہنچائیں گے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پہنچائیں گے۔ گرمی کا موسم ہے، اس کے اندر ہمارے سلاٹر ہاؤس کے اندر وہ چلڈ گوشت جو ہے وہ ہم لوگوں تک گھروں تک جو ہے وہ پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو قربانی کا ایک پورا کام کولڈ اسٹوریج کا بھی، کولڈ اسٹوریج کے اندر ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو قریب قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں تک ہم گاڑیوں کے ذریعے جو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ ہم سے تعاون کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچ جائے کہ جو پورا سال جو ہے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور آپ کو دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معاشی ویسے تو یہ صیغہ راز میں رہنا چاہیے، لیکن آپ کے پاس یہ جو ضرورت مند افراد ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ لسٹیں وغیرہ ہوتی ہوں گی، لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں میں وہی آپ سے جانتا ہوں۔ جی ویسے آپ جائیں گے نا ہمارے بہت سارے علاقوں کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسائل موجود ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اس کے والنٹیئر موجود ہیں، ہمارے ہر جگہ پر پورے پاکستان کی ہر یو سی میں ہر وارڈ کے اندر والنٹیئر موجود ہیں، بلکہ ہمارے جو والنٹیئر ہوتے ہیں وہ خود بھی وکٹم بھی ہوتے ہیں، افیکٹڈ بھی ہوتے ہیں اور وہ خود بھی لوگوں کی خدمت بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک ادارے میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ پورا کام کرنا ہے، بلکہ نیچے گراس روٹ لیول تک ہماری ٹیم موجود ہے، ہمارے والنٹیئر موجود ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن تک یہ قربانی کا گوشت جو ہے پہنچنا چاہیے۔ یہ جو قربانی کا پورا پروجیکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا معاشی نظام ہے اسلامی نظام کے اندر کہ جس کے نتیجے کے اندر جن لوگوں کا پیسہ ہے اس سے نکل کے پوری معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور پورا پیسہ جو ہے وہ چند جیبوں سے نکل کے پورا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے معاشرے میں اتنی غربت، اتنی پسماندگی،
میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی ہم یقین کریں کچھ وجوہات کے بنا پر ہم لوگ حکومت کی اتنی تعریفیں کرتے رہے, یقین کریں زبان تھک گئی ہے. کیا کروں, اکیلا اینکر ہوں جو پروگرام میں بھی کلمہ پڑھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب تو پڑھ لیا, ظاہری بات ہے, اور ٹی وی اینکر کو پڑھ کے دکھائے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد تو اب سچی بولنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب تو ضرورت ہے کہ آپ لوگوں جیسے اور بھی لوگ آئیں, آپ لوگ بھی کریں اور لوگ بھی کریں, کیونکہ یہ ایک ظاہری بات ہے, ایک مشن انسانیت کی خدمت کا ہے. بڑی مشکل اور تکلیف میں لوگ, آپ لوگ تو فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہوں گے. جی 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 میں تو کوئی ظاہری بات ہے اس کو ایک پولیٹیکل اینگل نہیں دے سکتا, لیکن آپ لوگ تو فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہوں گے لوگوں کی غربت, پریشانی, تکلیف. بس میں نے جب آپ کو یہ بتایا نا کہ جی وہ سال میں ایک دفعہ جن کو گوشت ملتا ہے, اس سے زیادہ اور کیا مشکل ہوگی کہ جب پورا سال اس طرح گزاریں کہ ان کے پاس گوشت موجود نہ ہو. تو ہم یہ والی خدمت بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ لوگوں تک اپنا گوشت پہنچائیں. اینڈ یو ول بی شاکڈ, آج میں نے 248 روپے کی گاجر 1 کلو لی ہے. سو یو کین امیجن دا کائنڈ آف ہارڈشپ پیپل آر گوئنگ تھرو. میں یہ مسئلہ اس لیے ریز کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو دس ریزز دا امپورٹنس کہ قربانی کے بعد لوگوں تک گوشت کی رسائی. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں یہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے انسان جی جی کہ وہ میٹ بھی کنزیوم کرے. ہم تو کہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استاد دی, دے آر اوور کنزیومنگ اینڈ سم ٹائمز آئی فیل بیڈ. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا, فلاحی کاموں کے لیے لوگ, جیسے میں نے کہا آپ اور آپ جیسی تنظیمیں کام کرتے, اٹ ٹرولی از شاکنگ کہ جب ہم شادی ہالوں کے اندر کھانا پھینکتا ہوا دیکھتے ہیں. ویسے بہت سارے لوگ تو اسے کینٹ میں جا کر خرید لیتے ہیں, چکن بریانی میں سے مٹن کی بوٹیاں نکلتی ہیں. لیکن میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از اے مین یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی, اور میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ موٹیویٹ ہوں اور اس چیز کو سمجھیں کہ پیپل آر گوئنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز. یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے جیسے آپ نے کہا. ویسے یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے, حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو ان کو پوری کرنی چاہیے, اور ہم یہ کہتے رہیں کہ بھئی حکومت کے یہ مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جو ہماری ذمہ لگا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پہ جیسے ابھی آپ کو پتہ ہو کہ 2022 کے اندر سیلاب آیا تھا پورے سندھ کے اندر, اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے کرونا کا مسئلہ تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا. ہم نے ان سیلاب کے اندر بھی لوگوں کو دیکھا کہ صرف ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جیب کے پیسے نکال کے نہیں دیے کہ جن کا پیسہ موجود تھا, بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ چیریٹی کی, ان لوگوں نے بھی پیسہ نکال کے غریب لوگوں کے لیے, مستحق لوگوں کے لیے دیا جن کے پاس خود کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا. تو یہ اصل جو ہے وہ چیریٹی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی میسر ہے تو آپ آدھی کر کے کسی کا پیٹ بھرتے ہیں اور آدھی سے اپنا پیٹ جو ہے بھرتے ہیں. اور اس کے اندر اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری پوری پاکستانی قوم انرچ ہے اس کے اندر, اور پوری دنیا کے اندر میں نے تو کہا ہے اچھے بھلے لوگ بہت ہیں بھائی, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں بھلے لوگ بہت ہیں. ایز اے قوم جو ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم پاکستانی قوم ہے. اور میں نے تو خود دیکھا ہے کہ جو بچہ کچرا چنتا ہے, اس کے اندر اپنا رزق تلاش کرتا ہے, وہ بھی اپنے جیب میں سے کچھ پیسہ نکال کے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے کہ جو میرے سیلاب زدگان بھائی ہیں ان تک کوئی چیز جو پہنچ جائے. تو ہمارا یہ جو ابھی قربانی کا پروجیکٹ ہے یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے, اس طرح میں نے پاکستان میں بتایا کہ ہم سلاٹر ہاؤس بھی کرتے ہیں, وہاں پر بھی پورا انتظام کرتے ہیں, وہاں پہ ذبح کرتے ہیں, وہاں چل کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں. اس طریقے سے اجتماعی قربانیاں پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ وہاں پہ ہم جو ہے وہ جانور بھیجتے ہیں, وہاں پہ ذبح ہوتے ہیں اور وہیں پہ لوگوں کے اندر وہ تقسیم کیا جاتا ہے. اس کراچی شہر کے اندر, سندھ کے دور دراز علاقوں میں, بلوچستان کے اندر, KPK کے اندر, پنجاب کے اندر, دور دراز کے بھی جو علاقے ہیں وہاں بھی ہم یہ اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم انٹرنیشنلی بھی, یعنی اس دفعہ بھی اور پچھلے 3 سال سے ہم مستقل ہر عید الاضحیٰ کے اندر فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی قربانی یہاں پر کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جب ہم قربانی کرتے ہیں, جو لوگ پاکستان کے لوگ فلسطین میں قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں ہمیں پیسہ دیتے ہیں, ہم یہاں پہ قربانی کرتے ہیں, اس گوشت کو پکا کر اس کو جو پریزرو کرتے ہیں اور ٹن پیک کے اندر ہم وہاں پر پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں کہ جو پچھلے 3 سال سے ہم مستقل جو ہے پورا سال یہ گوشت جو ہے وہ فلسطین بھائیوں کے لیے پہنچاتے ہیں کہ جو مشکل کے اندر ہیں. تو اب یہ الخدمت فاؤنڈیشن صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی جو دینا چاہتا ہے اس کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے وہاں تک ہم گوشت کو پہنچا سکیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مسئلہ فلسطین بالکل حل نہیں ہوا, یہ صرف مینجڈ انٹرنیشنل میڈیا کی سازش ہے. وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا. ہمارا شہر یروشلم شہر, وہ شہر ہمارا ہے جہاں پر بیت المقدس موجود ہے. اس جگہ کی سینکٹیٹی کو آج وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ تمام ابراہیمی, یہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں, جی میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ حیران ہوں گے آپ کہ آج 2 اسٹیٹ سلوشن کے نام پر
یروشلم کا بٹوارا کیا جا رہا ہے. اس شہر کا نام بھی بچے نہیں جانتے. آج بچوں سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو دبئی, ابو دھابی, پڑوسی ملک کی اداکاراؤں کا نام بتا دیں گے, لیکن آپ ان کو کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شہر کیا ہے, تو ان کو کچھ نہیں پتہ. اس کے نزدیک ایک شہر قائم ہے جس کا نام ہے بیت لحم, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی جگہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی نوادرات یہاں پر موجود ہیں. تمام انبیاء ہمارے انبیاء ہیں, تمام سچے نبی ہمارے نبی ہیں. اس جگہ کی ہاں بالکل یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی, کسی نے جلوس ولوس اب نکالنا بند کر دیے لوگوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آنا بند ہو گیا, ورنہ پہلے عرب ممالک دیا کرتے تھے تو ہم ہر جمعے کو نکل آیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ بیچارے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے حال کیا کیا غزہ کا. یار یقین کرو, انہوں نے پورے شہر کو برباد کر دیا, اور بدلہ دیکھو سینکڑوں سال بعد جا کے لیا صلاح الدین ایوبی سے, کہ اس کی قوم کو پوری کو بانٹ دیا. ہمارے سارے جو بھائی ہیں, یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں, یہ سارے مسلمان ملک آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں. صلاح الدین ایوبی اور اس کی قوم کو بانٹ کے رکھ دیا. آج کردوں کی کوئی سرزمین نہیں, ہم سب مارکیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور مسلمان ممالک کا کوئی احترام نہیں کر رہا. انہوں نے تکرت کو جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اب میں کیا بولوں آپ کے سامنے, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں تصویریں دیکھتا ہوں وہاں فلسطین کی, اور میں آپ لوگوں کا ظلم دیکھتا ہوں بحیثیت ایک قوم کے. گفتگو ہو رہی جناب عمر فاروق صاحب کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے متعلق, اور فلاحی کاموں کے اندر انہوں نے چونکہ بہت ساری ڈیٹیل ہمیں دی. قربانی کا ان کا پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتایا. اب میں چاہوں گا دیگر بھی جو اور فلاحی کام یہ کر رہے ہیں, انیشیٹیوز ہیں ان کے, اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتائیں, اور پھر میں آپ سے دیگر اور سوالات بھی پوچھتا جاؤں گا. جی علی بھائی, بس جو قربانی کا ہمارا پروجیکٹ تھا, ہم نے پورے پاکستان پہ تو بات کر لی کہ کہاں کہاں پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر بھی ہم کچھ قربانی کرتے ہیں فلسطینیوں کے لیے, اور یہاں سے ہم پیک کر کے جو ٹن پیک ہے اس کے اندر پریزرو کر کے جو وہ گوشت پہنچاتے ہیں, تاکہ وہ کافی عرصے جو ہے وہاں پہ چل جاتا ہے. ان کو ضرورت بھی بہت ہے, میں آپ کو بتاؤں. اس طرح جو ہے وہ ہم یہاں پر مصر کے اندر بھی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے, لبنان کے اندر بھی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے, اور بیت المقدس کے اندر بھی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے. یہ اصل میں مصر جو ہے نا, اس کا بارڈر بالکل ملتا ہے ساتھ میں, تو فلسطین کے جو علاقہ جات ہیں وہاں تک رسائی آپ کو یہاں سے ملتی ہے. دوسرا جیسے لبنان کا بتایا انہوں نے, اس وقت لبنان میں بھی جنگ جاری, وہاں پر بھی کافی تکالیف, وہاں پہ فلسطینی بھی موجود ہیں, لبنان کے اندر بھی اور مصر کے اندر بھی, اور زمینی راستہ جو غزہ کا جو ہے وہ مصر کے ساتھ ملتا ہے. اور مصر کے اندر ہم نے جو ہے اپنا ایک ویئر ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے, آفس بھی بنایا ہوا ہے. ہم مستقل وہاں پر ہم نے ایک بلڈنگ لے کے وہاں پہ کچھ فلسطینیوں کو وہاں پہ ہم نے رہائش بھی دی ہوئی ہے, اور ان کی ہم پوری خدمت کرتے ہیں, ان کی سب چیزوں کا ہم وہاں پر انتظام کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ قربانی پروجیکٹ بھی پورا فلسطین سے لے کے پاکستان تک جو ہے وہ پوری طریقے سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شعبہ جات کے اندر کام کرتی ہے. اس میں تعلیم ہمارا ایک شعبہ ہے, ہیلتھ کا شعبہ ہے, اس طریقے سے کفالت یتامہ کا ایک بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے. اس طرح مائکرو فائنینسنگ ہم کرتے ہیں, صاف پانی کا پروجیکٹ ہے. نہیں, یہ جو مائکرو فائنینسنگ کرتے ہیں یہ روایتی طرز پہ نہیں کرتے, روایتی طرز پہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے مائکرو فائنینسنگ جو ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے, اس کے اندر ہم غیر سودی قرضہ دیتے ہیں کاروبار کے لیے, اور ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو اس حالت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے کی طرف چلے جائیں, تو وہ لوگ ہم سے قرض لیتے ہیں, اپنا کاروبار بھی ٹھیک کرتے ہیں اور ہمیں واپس بھی کرتے ہیں وہ پیسے, اور وہ غیر سودی قرضہ ہوتا ہے, 1 سال کے لیے ہم دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر مائکرو فائنینسنگ کا پاکستان ایک واحد ریفرنس ہے کہ جہاں پہ غیر سودی قرضہ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو واپس بھی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک ہمارا قوت کا ایک ادارہ ہے جو یہ کام کرتا ہے, دوسرا خدمت فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے کہ مائکرو فائنینسنگ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں, اور ہمارا 97% سے زیادہ لوگ وہ قرض جو ہے وہ واپس کرتے ہیں. جو اچھا, یہ کمرشل بنیادوں پر بھی ہوتا ہے, چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے, یہ صرف کام کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے ہی, یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کا گھر بنا لے اس سے کہ اپنے گھر کی باقی ضروریات پوری کر لے. یہ جو ہے وہ صرف کاروبار کے لیے ہے, چھوٹے کاروبار کے لیے. مائکرو فائنینسنگ جو ہم کرتے ہیں وہ چھوٹے کاروبار کے لیے کہ وہ لوگ اس سے اپنا گھر بھی چلائیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالیں, اور اس پیسے کو واپس بھی جو کر سکیں. اس کے اندر خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو ہم دیتے ہیں, اور وہ خواتین میں ریشو زیادہ ہے کہ وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ وہ پیسے واپس بھی کرتی ہیں. وہ جب پیسہ واپس آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو لوگ ہم سے یہ قرض لیتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ڈونر ہی بن جاتے ہیں. وہ مہینے کے اندر 50 روپے 100 روپے جو کل لینے والے لوگ تھے وہ دینے والے بن جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے کے ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے. تو یہ مائکرو فائنینسنگ کا پوری دنیا کے اندر ہمارا واحد ادارہ ہے, واحد ریفرنس ہے پاکستان.
کیس اسٹڈی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ ایسا موجود نہیں ہے کہ غیر سودی قرضہ دیا جائے. اس پوری دنیا کے اندر ایک فرد کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملا تھا مائکرو فائنینسنگ کے اندر, جو ہمارے بنگلہ دیش کے یونس صاحب تھے, اور وہ ان کا گراہم بینک تھا جو قرض دیا کرتا تھا, وہ بھی 40% اس پر انٹرسٹ لیا کرتے تھے. اور یہ پاکستان کا ادارہ واحد ہے کہ جس کے اندر غیر سودی قرضہ دیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ اس کے بینیفیشری ہیں. اور جو لوگ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو بھیک دینے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو مائکرو فائنینسنگ کی طرف لے کر آئیں, ان کو کوئی کاروبار کرائیں, چھوٹا کاروبار کروائیں, اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ عزت کی زندگی جو ہے اس دنیا کے اندر گزار سکیں. یہ مائکرو فائنینسنگ کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک کفالت یتامہ کا, بلکہ میں ایک آپ کی بات سے ہی بات نکال کے بات کہنا چاہوں گا کہ ربا سے پاک معاشرہ اور معیشت اس ملک کی ضرورت ہے. آج ہم مجبوری کے نام پر جیسے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ ممنوع ہو, دین میں منع ہو. اگر ہم مجبوری کی بنیاد پر ہمیشہ یہ سہارا لے کر اس بات کا کہ پاکستان کا معاشی نظام بیٹھ جائے گا اگر ہم ربا چھوڑ دیں گے, تو میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ ربا چھوڑ دیں, پاکستان کا معاشی نظام ٹھیک ہو جائے گا. میرا جہاں تک خیال ہے, آپ یہ جو سرکشی کر رہے ہیں بطور ایک معاشرہ کہ آپ یہ کہہ کر کہ ربا کے بغیر جدید معاشی نظام نہیں چل سکتا, یہ آپ کی غلطی ہے. یہ فائنینس نہیں بلکہ پورے معاشی نظام پہ لاگو ہوتا ہے. ویسٹ تک اب اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ ربا سے پاک معیشت ہی ان کی کامیابی کی کنجی بنے گی. اور آپ دیکھیں معاشی طور پر, اور آپ دیکھیں کہ یورپ کے بھی بہت سارے ممالک, برطانیہ اور امریکہ بھی اس متعلق بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. مسلمان دنیا میں ہر جگہ آباد ہیں. ابھی جیسے یہ ذکر کر رہے تھے, ان کی تنظیم کے پاس تو اس سے زیادہ سٹیسٹکس ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن رائٹ ناؤ ان مینی یورپین کنٹریز. سفید فہم لوگوں کے اندر بھی یہ مذہب بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ بھی انسانیت کی بہت خدمت کرتے ہیں. ہماری آنکھوں سے اوجھل بہت سارے ایسے ہیں, یہ میں نے ان کی پروگرام میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات, کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے وابستہ بھی ہوتے ہیں بلا واسطہ طور پر, کیونکہ آئی تھنک کہ یہ ایک مشن کا کام بھی کرتے ہیں, باقی تنظیمیں کم کرتی ہیں, جس کے معنی یہ ہے کہ حقیقی مشن جو ہمارے مذہب کا ہے وہ مذہب کو پھیلانا اور غیر مسلموں کو اسلام کی جانب راغب کرنا ہے, جس کے اندر یہ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مشن کی جانب بھی بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹڈ بھی رہتے ہیں. اور وہ ان کا پرائمری آبجیکٹیو جہاں تک میرا اندازہ ہے تمام مسلمانوں کا, جو انبیاء علیہ السلام کی حدیث بھی یہی رہی ہے اور ان کی سنت بھی یہی ہے. لیکن خیر اس متعلق بھی میں بات کروں گا, لیکن وہ بہت زیادہ نیکوکاری کا کام کر رہے ہیں. ابھی یہ گورے ہیں, ان کا نام رچرڈ ہے, مائیکل ہے, جان ہے, جینس ہے, مارگریٹ ہے, لیکن وہ نیکوکاری کا کام کر رہے ہیں. خدا جانے ان کی بھی امداد کرتے ہوں کہ اس سفید فام بھی. میں ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ بھائی ہم صرف سمجھتے ہیں کہ عبد الغفار ہی مسلمان ہوگا, لیکن وہ لوگ اپنے نام کو ریٹین کر رہے ہیں, نمازی بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, فلاحی کام بھی کر رہے ہیں. کیا پتہ آپ لوگ کیا انونیمس بھی ڈونیشن ہو سکتی ہے. بالکل, دیکھیں روپیہ پیسہ کے اندر جو ہے ہم نے یہ بات تو کر لی کہ معیشت کس طرح ٹھیک ہونی چاہیے, اور بہترین بات علی بھائی نے بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کا طریقہ ہی بتایا ہے کس طریقے سے خوشحالی آ سکتی ہے, کس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر خوشحالی آ جائے, اطمینان آ جائے, برکت آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رزق اور برکت جو ہے اس کو پیسے کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے, بلکہ امیر لوگوں کی اطمینان کی صورتحال آپ کو بتاؤں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. رات کو نیند نہ آئے, کھانا ہضم نہ ہو, ایسی دولت کا کیا فائدہ. جی. تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے, بہترین رزق مانگنا چاہیے. رزق کے اندر آپ کے بچے بھی شامل ہیں, آپ کی بیوی بھی شامل ہے, آپ کا شوہر بھی شامل ہے, اور آپ کے عزیز و اقارب پڑوسی بھی اس کے اندر رزق کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ ان سے آپ کو آسودگی ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے. ہم تو پڑوسی کو جانتے نہیں ہیں. جی ہاں, مشکلات سے آپ کیا ہے بچ جاتے ہیں. اس لیے روپے پیسہ کے اندر صرف ہم آپ کو پتہ ہے, یہ آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. یہ آپ نے پڑھو, میں آپ کو سچ بتاؤں ناظرین, بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تمہارے گلی میں محلے میں کون رہتا ہے, تمہارے پڑوسی کون ہیں, ان کی ضرورت کیا ہے, ان کی تکلیف کیا ہے, ان کی پریشانی کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, لوگوں کو پڑوسیوں کے نام نہیں پتہ. سچ پوچھو تو ہمیں بھی کچھ پڑوسیوں کے نام نہیں پتہ. ہمارے تو غیر مسلم بھی ہیں پڑوسی بھائی, ہم ان کے گھر بھی کھانا بھیج دیتے ہیں. چلو یار اچھا ہے ہم روایات, لیکن جو انسان امیر ہوتا جاتا ہے پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو بھولتا جاتا ہے, حسد بڑھتا چلا جاتا ہے.
اور یہ حسد کی بھی کاٹ ہے میرے خیال سے. یہ فلاح و بہبود کے کام کرے انسان. جی وہ کرنا چاہیے. اچھا ہمارا جو دوسرا ایک پروجیکٹ ہے وہ جو کفالت یتامہ کا ہے, جو رمضان کے مہینے کے اندر ہم 15 رمضان سوشل گڈ اس کا عالمی دن بھی مناتے ہیں کہ جو یتیم بچے ہیں پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ یتیم بچے ہیں, اور یہ سب ہماری ذمہ داری ہے ایز اے قوم, سب کی ذمہ داری ہے. ہمارا ریلیجن ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے یتیم بچوں کی کفالت کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچوں کا میں کفیل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے یتیم بچے ہیں امت مسلمہ کے, اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری لی ہے, اور میرے پہ اور آپ پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. آج جب کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوتے ہیں ان کے بہاف کے اوپر. اس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بھی یسیر بھی ٹو بی ویری فرینک سب کی کرنی چاہیے خدمت. تو یتیم بچوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ جن کی کوئی آواز نہیں بنتا ہے, جو بیچارے بڑی مشکل کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور بلکہ پورے معاشرے کے مسائل ان کو جھیلنے پڑتے ہیں اور ان کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے, تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ 2030 تک جو ہے ہمارا پاکستان کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو, جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. عمر فاروق بھائی ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں ٹی وی کے توسط سے, ناظرین سے بھی کرنا چاہوں ہاتھ جوڑ کے. ہمارے ملک کے اندر بیواؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ابھی انہوں نے ریفرنسز دی, میں ریلیجس ریفرنس نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ کہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ یہ کوئی قید ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یہ بے شک ہمارے پڑوسی ملک کے مذہب میں ضرور ہے. یہاں پر بیواؤں کی کفالت کی بہت شدید ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بیواؤں کا سہارا بنیں, اور اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو اس میں کوئی عیب یا برائی بالکل نہیں ہے. یہ تو بڑی لائکیبل چیز ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ایک میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ ایسے مذہب کے ساتھ آپ منسوب کر رہے ہیں جو کہ آپ کا ہے نہیں, کہ بیوہ جو ہے وہ ایک منحوس ہے یا اس سے شادی نہیں کی جاتی یا معاشرے میں اسے چھوڑ دیا جائے. اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اس سلسلے میں, لیکن یہ کہ میں مزید بھی چاہوں گا, پورے معاشرے سے بھی چاہوں گا کہ آگاہی پیدا کرو. اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو اپناؤ یا اس کی خدمت کرو, اس کی پریشانی اس کی تکلیف کو ختم کرو. میں نے آپ کے توسط سے میں نے بات کر دی, یہ بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن یتیم کی تو ہم بات کر لیتے ہیں, بیوہ کی کوئی کفالت ہی نہیں کرتا. تو ہم اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کو گھر پہ جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ہم کفالت کریں, اور اس کے اندر ہم اس کی والدہ کی بھی کفالت بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم جو کرتے ہیں کہ اس کو ہمارا جو یتیم بچوں کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم اس کے بنیادی طور پہ تعلیم کے خرچات پورے کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسکول لازمی جاتا ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی ہم فیس ادا کریں گے, اس کی یونیفارم کا, اس کی کتابوں کا, اس کی کھانے کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. ہم اس کو ماہانہ جو ہے تقریباً 6,000 روپے. آپ لوگوں کے اپنے بھی تعلیمی ادارے ہیں؟ جی ہمارے اپنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, اور لیکن وہ جہاں بھی پڑھتا ہو مسئلہ نہیں ہے, وہ کہیں بھی پڑھتا ہو. پورے پاکستان کے اندر جو ہم صرف 30,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں اس وقت بھی, اور کئی بچے اس کام سے ہو کر گزر چکے ہیں اور کئی آتے جا رہے ہیں. اچھا یہ وہ ہیں جو اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. ہاں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہم کفالت کر رہے ہیں. جی ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں, ان کی تعلیم کا ہم انتظام کر رہے ہیں, اور اس وقت وہ موجود ہیں. یعنی کہ کچھ بچے آئے جو چلے بھی گئے اس پروگرام سے, جنہوں نے میٹرک کر لیا اور آگے بڑھ گئے. کئی جو ہے وہ میں نے سنا ہے کہ بہت سارے اس میں سکسیسفل بھی ہوئے ہیں, بہت سارے باہر کے ممالک میں پڑھتے بھی ہیں, فائٹر پائلٹ بنے ہیں, کالج ڈاکٹر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں, اچھی یونیورسٹیز میں ان کا ایڈمیشن ہوئے ہیں. اس طریقے سے ہم ان کی کفالت کرتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم, بنیادی تعلیم کا انتظام کر دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے لیے کمانا شروع کر دیں. اس طریقے سے ہمارا یہ قربانی پروجیکٹ جو ہے یہ بھی جتنے یتیم بچے, ہم 30,000 یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں تو ان کے گھروں کے اندر ہم یہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ لازمی پہنچاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہمارا مائکرو فائنینسنگ کا پروگرام ہے اس کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بیوہ مائیں ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں اور وہ کوئی اپنا کام سٹارٹ کر سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خواتین جب جن کو ہم قرض دیتے ہیں وہ بہت ذمہ داری سے اپنا گھر بھی چلاتی ہیں اور واپس بھی کرتی ہیں. تو اس لیے ہم ان سب کا انتظام جو ہے وہ اس کے اندر کرتے ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم گھروں پہ کفالت کرتے ہیں, دوسرا جو ہے ہمارا آغوش کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم جو ڈبل جس آرفن ہم کہتے ہیں کہ جس کی والدہ بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے, ان کو ہم آرفن ہاؤس میں لے کر آتے ہیں جس کو ہم آغوش کہتے ہیں. وہاں پہ ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, اور جب ذکر کیا تو کہا کہ نبی ہم نے تم کو اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا کہ جب ہم نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا
تو تمہاری رہنے کا انتظام کیا اور تمہیں غنی کر دیا چیزوں کے ساتھ. اس طریقے سے ہم ان 3 چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کہ بچہ آغوش ہوم کے اندر آتا ہے, ہم اسے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, اس کے ٹھکانے کا انتظام کرتے ہیں, اس کو تعلیم دے کے اس کو غنی کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکے اور اپنے معاشرے کے اندر بھی ایک اچھا شہری بن کے جو وہ زندگی گزار سکے. اس لیے ہماری اس کے اندر پوری پاکستانی قوم ماشاءاللہ شامل ہے اور لوگ اس جتنے یتیم بچوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یتیم بچے جیسے ہمارے آگے بڑھیں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے آگے لیکن بڑھا اس کا ایک سکیں. سیپریٹ پروگرام ہے ڈونیشن کا, یا آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر دیں اور لکھیں کہ جی ہم نے یہ یتیم بچوں کے لیے دینا, تو یتیم بچوں کے اندر جو وہ جائے گا ان کا ہمارا مہینے کا تقریباً 5,500 روپے کا خرچہ ہے اور سال کا تقریباً 66,000 روپے کا خرچہ ہے جو گھروں کے اندر ہے. اور اس طریقے سے جو آغوش ہوم ہے اس کا تقریباً 1,20,000 کا ہمارا خرچہ آتا ہے پورے سال کا, جہاں پہ رہائش بھی ہے اس کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آغوش ہوم ہے وہ یتیم بچوں کے آغوش ہوم ہے, اور ہمارے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ جو یتیم خانہ ہوتا ہے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے, اور ہوتا بھی ہے, ایسا نہیں کہ برا حال نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ آغوش ہومز میں جائیں. ہم نے طے کیا کہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ آغوش ہوم بنائیں گے اور جو بہترین بورڈنگ اسکول کے اندر جو فیسلٹی ملتی ہے ہم اپنے یتیم بچوں کو دیں گے. میں اب جتنے یتیم آغوش ہومز میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں سے بہتر زندگی وہ وہاں پہ گزار رہے ہیں, جو ان کی تربیت کا انتظام ہے, نمازوں کا انتظام ہے, پڑھائی کا انتظام ہے, رات کو رہنے کا انتظام ہے, جو فیسلٹیز ہم نے ان کو وہاں پر فراہم کی ہوئی ہیں. تو جو بھی پاکستانی قوم انشاءاللہ اس میں تعاون کرے گی وہ اللہ تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یتیم بچوں کی انشاءاللہ کفالت کرے گی. اس طرح تعلیم ہمارا ایک شعبہ ہے, اور تعلیم کے اندر میں بس ایک ہی بات آپ سے ختم کرتا ہوں کہ ہمارا ایک پروگرام ہے بنو قابل کے نام سے, جسے ہم آئی ٹی کا پروجیکٹ کہتے ہیں, ایجوکیشنل آئی ٹی. ہمارے پورے پاکستان کے اندر تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور تعلیم کے نتیجے کے اندر جو ہماری انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے, جابس نہیں مل رہی ہیں, لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو ہم نے اس کو دیکھا کہ یار کس طریقے سے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے, جو بے روزگاری اس کو ختم کیا جائے. تو ہم نے یہ آئی ٹی کا پروگرام شروع کیا ہے. ہم فری تعلیم دیتے ہیں, اس کے اندر کورسز کرواتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ بچہ آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے, فری لانسنگ کرتا ہے یا کہیں پہ جاب کرتا ہے, اور پوری دنیا اس کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اگر اس کے آپ کا انٹرنیٹ آن ہے کمپیوٹر کے اوپر تو پوری دنیا میں وہ کام کر سکتا ہے. اور ہمارا یہ پروجیکٹ جو چل رہا ہے, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم 10 لاکھ بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو ہم جو ٹرین کریں گے, جس کے نتیجے کے پاکستان کا زر مبادلہ بھی لے کر آئیں گے, فورن ایکسچینج بھی پاکستان کے اندر آئے گا, اور خود بھی اپنے پاؤں کے اوپر جو کھڑے ہو سکیں گے. میں آپ کو یہی بتاؤں کہ یہ بھی گیم چینجر ہے پوری دنیا, پورے پاکستان کے لیے, کہ اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ اگر آپ اسٹیٹس آپ روپیہ پیسہ کے اندر کرتے ہوں گے کہ ہماری ابھی جو ایکسپورٹ ہے, جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, اس میں 20% اضافہ ہوا ہے. کسی اور ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہیں ہوا, سب کمی کے اندر موجود ہیں. صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہم نے 20% اضافہ کر لیا ہے. تو اگر ہم اسی طریقے سے 20% پر ایئر کے حساب سے اگر ہم اضافہ کرتے ہیں تو بہت بڑا ایسا آپ کا وینیو موجود ہے. پاکستان کے اندر 65% سے زیادہ نوجوان موجود ہیں. ان کو اگر ہم ٹھیک سے آئی ٹی کی تعلیم دیتے ہیں تو پوری دنیا کے لیے آئی ٹی کا پاور ہاؤس بن جائے گا پاکستان. اور اس کے لیے ہم نے بھی کوشش کی ہے, اور بھی ادارے کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, اور ہمیں سب کو مل کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اس آئی ٹی کی تعلیم کے ذریعے پاکستان کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ بے روزگاری سے نکلیں گے, معاشی مشکلات سے نکلیں گے, اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. یہ انہوں نے جو بات کی ہے ایک بڑی اہم اس میں گفتگو نکلی ماشاءاللہ. یہاں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اب سبھی میڈیا میں ایسا کم ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ کافی نمازی ہیں, سب نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان, پھر میں ایک بات کہوں گا, تھوڑا سا لوگوں کو برا لگ جائے گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نماز کے اہتمام کے لیے, آسانی کے لیے, مساجد تک رسائی کے لیے, مساجد میں فیسلٹیز کے لیے حکومت کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپ کیپ کے لیے کام کرے. فلاحی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنے اداروں کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا کرم ہے, مخیر افراد اور محلے کے لوگ خود مل کر یا فلاحی تنظیمیں خود ان کو رن کر لیتے ہیں. بہت بہترین انداز کے اندر وہ فنکشن کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کی ترغیب بالکل پاکستان میں نہیں کی جاتی. برا نہ مانیے گا, ہندوستان کی ہر فلم میں ٹن 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 سے فلم شروع ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں مجال ہے کبھی ہیرو ہیروئن کبھی نماز پڑھ لیں. پوری بات غلط بات نکل گئی مجھ سے. اچھا یہ نہیں کرنی تھی, میں تو کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگ یہ اس سے دور ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. دیکھیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میانہ روی والے لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ معاشرے میں میانہ روی کے ساتھ رہتے ہیں, نارمل. جیسے بریک کے دوران ہماری سے بات ہو رہی تھی, ان کا ایک علمی پس منظر بھی ہے, ایک دنیاوی طور پر بھی کاروبار, ایک نظام. تو دین و دنیا کے درمیان ایک بیلنس مینٹین کر کے چلنا ہے. اور اس چیز کے اوپر میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر بالکل فوکس نہیں.
بالکل فوکس نہیں ہے نماز کی جانب، ویسے صلاۃ کی جانب کوئی آپ لوگوں کا کوئی فوکس میں نے کوئی ایسا دیکھا نہیں ہے ایز اے نیشن. ہاں ہم گھروں میں ترغیب کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، لیکن معاشرتی سطح کے اوپر اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوتا. کہیں کہیں وہ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ نماز پڑھ لیں ورنہ ان قریب آپ کی نماز پڑھی جائے گی ہے بھائی. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ برا تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو. دیکھو میں جہاں موقع ملتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، گناہ گار شخص بھی اچھی بات تو کر سکتا ہے نا، یہ کوئی منع تو نہیں ہے. اور میرے رب کی ذات تو معاف کرنے والی، کس وقت کس کو معاف کر دے، کس وقت کس کی دعا کو قبول کر لے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اور انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی. میں اگلے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا تھا تو آغاز اس کا یہ تھا، اے میرے رب مجھے بخش. تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ تک اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو گناہوں کی معافی کی دعا کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ لوگ قوم کا شعور اب، لیکن یہ ضرور ہے کہ نیکوکاری کے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں، کام کر رہی ہیں، کاوشیں کر رہی ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ ان کی اور ان جیسی بہت ساری تنظیمیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. انسان کی پریشانی اور تکلیف دیکھ کر کس شخص کے دل میں جگہ نہیں بنتی. اگر آپ کے دل میں جگہ نہیں بنتی تو پھر ایک سوالیہ نشان دل میں یہ پیدا ہوتا ہے، میری قوم کی عادت بدلنی پڑے گی، میری قوم کی عادت بدلنی پڑے گی. برائیاں کرنے کو آؤں تو 1000 برائیاں کر لوں، لیکن سب سے پہلے برا اپنے میں دیکھ کر اصلاح کر لوں تو زیادہ اچھا ہے. اپنے مہمان جناب انجینئر عمر فاروق صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میری باتیں سنی. سوشل ویلفیئر کی غیر موجودگی میں معاشرے میں پھر ہم این جی اوز اور فلاحی اداروں کی جانب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرے. عوام مخیر حضرات سب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاشرے کی اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کریں. حکومت کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی قوم کی خدمت کریں. میری ایک چھوٹی سی ایک استدعا ہے، ایک گزارش. میں حکومت سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ آپ لوگ بنا دیتے ہیں، زکوٰۃ و عشر کا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں، بیت المال کا، خیرات کا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فلاحی اداروں سے بھی لوگ لیں. جیسے ہم بزنس کمیونٹی کے لیے کہتے ہیں فورم بنے، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو لو. میں کہتا ہوں جب آپ کوئی اس طرح کا فنڈ بنائیں، کوئی اس طرح کی کاوش یا کام کرنے کے لیے جائیں، تو آپ پورے ڈائسپورا سے ان لوگوں کو جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، اس کام کے اسپیشلسٹ ہیں، ان لوگوں کو ساتھ رکھیں. سیاسی شخصیات ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری ہے، ایک آدمی کو آپ لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی معمور کر دیا، لیکن آپ فلاحی اداروں سے بھی لوگوں کو لیں، ایکسپرٹس کو لیں، اسپیشلسٹ کو لیں، جو ڈسٹریبیوشن کرنے کے اندر آپ کی مدد کریں اور ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں اداروں کے اندر. کیونکہ آپ کے اداروں میں ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حکومت پر بھروسہ کر کر اپنے پیسے آپ کو دیے ہیں اس لیے تاکہ غریبوں تک، محتاجوں تک پہنچ سکیں، وہ بہترین اور احسن انداز کے اندر پہنچ سکیں اور شفافیت بھی آ جائے اس میں. پسند ناپسند پہ کام نہ ہو، ضرورت کی بنیاد پر، پریشانی کی بنیاد پر. اور جو لوگ دینی اعتبار سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر حسین اصول بھی موجود ہوں. اتفاق بھی ہو جاتا ہے، یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ ان لوگوں میں اتفاق نہیں ہوتا، اتفاق ہوتا ہے، اتفاق بھی ہو جاتا ہے. متفق کر کے، متحد کر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، مشورے کے ساتھ کام کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.